ہاں تو صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی تو وہ جو قریش تھے انہوں نے کہا آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو واپس، لیکن ہمارا جب آپ کے پاس آئے گا آپ نے اس کو واپس کرنا ہے۔ اور یہاں محمد رسول اللہ نہیں لکھو، ہم ان کو نبی نہیں مانتے، اگر ہم ان کو نبی مانتے ان سے لڑتے کیوں؟ مٹاؤ اس کو۔ تو کون سے صحابہ مٹا سکتے تھے؟ ہم آج کے دور میں کہیں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تو ہم نہیں مٹا سکتے عقیدت میں، تو وہ تو صحابہ تھے، اور اللہ کے نبی نے کہا بھی حضرت علی کو علی مٹا دے، کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹا سکتا، کہا میرے پاس لو میں مٹا دیتا ہوں، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ سہیل بن عمر نے کہا میرا نام سہیل بن عمر ہے اور میں یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ سے کر رہا ہوں، محمد بن عبداللہ لکھو۔ آپ نے فرمایا اس میں ایسی کون سی بات ہے، میں ہوں محمد بن عبداللہ، لکھو اس میں محمد بن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا بھی تو ہوں۔ تو اور پھر ابھی جو تم عمرہ کرنے آئے ہو مدینے سے واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں اندر آنے نہیں دیں گے مکے کے، اور اگلے سال آؤ گے 3 دن کے لیے ان اینڈ آؤٹ، اور 10 سال تک اب تم کوئی جنگ ہم سے نہیں کرو گے۔ صحابہ جو تھے نا، صحابہ تو اتنے ایگریویٹ ہوئے کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا سب کو کہا بھی چلو بھائی اب اپنے احرام کھول دو، عمرہ تو ہوا نہیں، اپنے حلق کروا لو، ایک صحابی آگے نہیں گیا اپنا حلق کروانے کے لیے۔ تو آپ واپس آئے، ہماری ماں حضرت ام سلمہ موجود تھی، آپ نے کہا ام سلمہ یہ میری بات نہیں مان رہے، کہا نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں، جذباتی ہوئے یہ تو آپ کے جان نثار ہے، آپ ایسا کریں جائیں جا کر پہلے اپنا حلق خود کریں، دیکھیں یہ آپ کے پیچھے آ جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے تربیت یافتہ عورت کا گھر میں ہونا، اتنا ایسے فرق پڑتا ہے جی۔ اور ہماری قوم ہوتی اللہ معاف کرے جی، یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی آپ ان پہ اتنا ٹائم ضائع کر جی۔ دیکھا کتنی آرام سے لڑائی ہو سکتی ہے اور کتنے آرام سے جوڑ ہو سکتے ہیں۔ زندگی میں کیسے ایسی زندگی گزاروں کہ دین بھی ہو جائے اور دنیا بھی ہو جائے، دین بھی ہو جائے دنیا بھی ہو جائے، یعنی دین بھی ہو جائے دنیا بھی چلے۔ اس کا مطلب بیسکلی میننگز انڈر لائن میننگز پتہ کیا ہے؟ میننگ یہ ہے کہ جی میں نے یہ جو میری زندگی ہے نا یہ تو نہیں چھوڑنی کسی طرح، ٹھیک ہے نا، جو میں یہاں کہیں کر رہا ہوں، جو یاشیاں پڑھ رہا ہوں، یہ تو میں کرتا رہوں گا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ بتا دیں کہ کچھ یہ بھی ہو جائے تو تھوڑا بہت چیز ہے، مرچ مسالہ ادھر بھی ہو جائے، یہ تو نہیں چھوڑنا میں نے۔ یہ اس کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے۔ جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے جنید بھائی میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو شراب بھی پیتا ہوں، میں نے کہا چنگا، رحمان بھی راضی شیطان بھی راضی، دونوں کچھ چل رہے ہیں۔ تو مجھے اتنا افسوس ہوا یار اس آدمی کے اس بول پہ بڑا غصہ آیا مجھے، یار یہ میں سامنے بیٹھا ہوں یہ میرے سے ایسی بات کر رہا ہے کہ یعنی مجھے کیا ترغیب دے رہا ہے کہ میں بھی یہ کام شروع کر دوں۔ تو میں نے کہا یار یہ تو نے وہی بات کی کہ جیسے تیری بیوی تجھ سے کہے کہ یار مجھے تیرے سے بھی محبت کر، یہ جو ہمسایہ ہے مجھے آئی ہیڈ ٹو سیلیبریٹ، مجھ سے کیا ایک دم اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں برا لگا؟ کہتے جی تو کرنے کی بات ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو کرنے کی نہیں ہے جو میں نے کی، وہ بات کرنے کی تھی جو تو نے میرے سامنے کی، وہ تو نے میرے سامنے نہیں کی، وہ اس بے شرمی میں تم نے اللہ کے سامنے کی ہے۔ آپ یہ کہیں گے یار جنید بھائی یہ سب باتیں ہی کر رہے ہیں، ہماری جماعت گئی ایک جگہ پر، افریقہ میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے بلد القمر، بلد القمر، چھوٹا سا ایک آئلینڈ ہے۔ تو ہماری جماعت کے ساتھی گئے ہوئے، انہوں نے وہاں پر آ کر واپسی میں ہمیں اس جماعت کی اس علاقے کے لوگوں کی کارگزاری سنائی کہ وہ لوگ تقریباً ٹوٹل 10 سے 12 ہزار ہیں ٹوٹل اس آئلینڈ پہ رہتے ہیں جہاں پر یہ جماعت گئی ہماری، بلد القمر۔ اس کو بلد القمر اس لیے کہتے ہیں کہ اس آئلینڈ کے ارد گرد پانی جو ہے سمندر کا وہ انتہائی کلین ہے، بہت کلین ہے۔ تو جب چاند آتا ہے، جب اس پہ لائٹ پڑتی ہے تو وہ اتنا کلین اور وہ ایسے چمکتی ہے کہ پورا کا پورا جو آئلینڈ ہے وہ جگمگا جاتا ہے، گناہ نہیں ہے وہاں۔ اس آئلینڈ کے بارے میں آتا ہے کہ اس آئلینڈ کے اندر 90% لوگ جو ہیں وہ قرآن کے حافظ ہیں۔ وہاں سارا کاروبار سمیت اپنا کسی بھی قسم کی ملازمت کاروبار، جب اذان ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سائرن بجائے،
سارا نہیں بچتا. عذاب ہوتی ہے ہر چیز سٹینڈ سٹل پر آ جاتی ہے, تک سٹینڈ سٹل پہ آ جاتی ہے. اور وہاں کے لوگوں کو اللہ رزق کیسے دیتا ہے, وہ پانی میں اترتے ہیں, مچھلیاں آ کے نا سائڈ پر نا ایسے ایسے کھڑی نا تیار رہی ہوتی ہیں, وہ آتے ہیں مچھلی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکال لیتے ہیں, گھروں کو لے جاتے ہیں اور کھاتے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. مسلمانوں کا علاقہ ہے. پھر اللہ ایسے زندگی آسان کرتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر تم لوگ اللہ رب العزت کے حکموں پر آ جاؤ تو آسمان پر جو بادل گرجتے ہیں اللہ اس کی آواز بھی. تو ہمارے اور غیروں میں فرق کیا ہے, ہمارے اور غیروں میں فرق کیا ہے؟ ان کے پاس چیزیں ہیں, ہمارے پاس ویلیوز ہیں. ان کے پاس چیزیں ہیں, وہ جو چیزیں ان کے پاس ہیں نا, ان چیزوں سے وہ دراصل ان ویلیوز کو ہی خریدنا چاہ رہے ہیں جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں. اگر تم ان کو پریکٹس نہیں کر رہے, سچ تو ہمارے نبی نے کہا کہ سارے عالم کے اندر پھیلاؤ, اور سچ وہ بول رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں ابھی آپ جائیں گے میرے دوستوں, اللہ کے نبی کا یہ ارشاد وہاں نظر آتا ہے. وہ کیا, آپ سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا, اور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا. تو وہاں جھوٹ نہیں بولتا کوئی, ہم نے خود دیکھا. کسی کا جھوٹ سن لینا تو اگلا چکرا جاتا ہے کہ یار یہ جھوٹ بھی بولتا ہے, اس نے جھوٹ بھی بولا ہے, ایسا بھی کیا اس نے. اور اللہ نے آج ساری کی ساری دنیا کی خلافت ان کو کیوں دی ہوئی ہے؟ کیونکہ ان کی سوچ گلوبل ہے, وہ گلوبلی سوچتے ہیں, اپنے گھر کے لیے صرف نہیں سوچتے, گلوبلی سوچتے ہیں. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک دم میں شکاگو کے اندر مجھے یاد ہے کہ کسی ٹیک اوے پر جا رہا تھا, تو میں نے وہاں گاڑی روکی. یہ میں آج سے بات کر رہا ہوں 16-17 سال پہلے. تو میں نے گاڑی روکی, گاڑی روک کے میرے پاس نا ایک کسی جوس کی اسنیپل کی ایک خالی بوتل پڑی ہوئی تھی. تو اپنی عادت سے مجبور میں نے دروازہ کھولا, دروازہ کھول کے وہ بوتل نا وہیں باہر رکھ دی اور دروازہ بند کر دیا. اور ادھر میں لیفٹ پہ آرڈر دینا شروع کر دیا. تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ مجھے اپنی شیشے پہ نا ٹک 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 آواز آئی. میں نے ادھر دیکھا تو ایک خاتون کھڑی ہے میرے, تو مجھ سے اس نے بڑی ریسپیکٹفلی مجھے اشارہ کیا شیشہ نیچے کر. میں نے شیشہ نیچے کیا تو اس نے وہ بوتل اٹھائی نیچے سے اور مجھے کہتی ہے دس از آور پلانٹ. اس نے یہ نہیں کہا دس از آور کنٹری, ٹھیک ہے, دس از آور پلانٹ, لیٹس جسٹ کیپ اٹ کلین. اور یوں کر کے بوتل میری گاڑی میں. اللہ کا شکر ہے وہ دیکھنا آج کا دن میں نے کبھی کوئی چیز باہر نہیں پھینکی, یہی سوچ کر کہ یار دس از آور پلانٹ, ٹھیک ہے نا. گھر کے اندر تو رکھوں صفائی, اور گاڑی میں چلتے چلتے کوئی چپس کا پیکٹ کھایا, شیشہ نیچے کیا, باہر پھینک. کیسے ظالم ہو تم لوگ, کیسے ظالم ہیں ہم. تو اگر آج مومن مسلمان اونچا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر نہیں چل رہا, وہ نبی کی زندگی کو نہیں چل رہا. تو اللہ نے دنیا کی خلافت اٹھا کر غیروں کو دے دی. انگلینڈ میں سفر تھا ہمارا, جماعت میں ہم جا رہے تھے, تو میرا جماعت کا ساتھی کہتا ہے یار وہاں پر گرینری, وہاں بھیڑ بکریاں, کہتے ہیں تو بھیڑ بکریوں کے بھی مزے ہیں یار, دیکھو مزے ایسے کھا رہی ہیں, پی رہی ہیں اپنا کوئی. ہاں جی. تو پھر کہنے لگا یار تمہارا کیا خیال ہے ویسے یار, کتنا مزہ ہے اگر انگلینڈ کی حکومت پاکستان کو مل جائے تو باقی جو سارے تھے نا ویسے ہو گئے. وہ نہیں یار خدا کے بچتے ایسا نہ اتنا منہ سے نکل گیا اسپونٹینیسلی. ہماری اپنی یہ خواہش نہیں ہے کہ ہمارے حکمران اس ملک کے حکمران بنے. ہاں جی. تو ہم اللہ سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے اخلاق ایسے, ہمارے معاملات ایسے, ہماری عبادات ایسے, اور ہمیں معاشرت بھی انہی کی پسند, زندگی بھی غیروں کی پسند, تو اللہ رب العزت سارے کے سارے عالم کی جو خلافت ہے وہ ہمیں اٹھا کے دے دے گا. اسلام نے کیا سمجھایا؟ اپنا حق چھوڑ دو, اپنا حق چھوڑ دو. آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا, موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں نا, ہاں جی, آپ کی بائک نہیں ہوتی, آپ اپنی بائک اندر گھسڑ دیتے ہیں. آپ کی بائک نہیں ہے, آپ نے اپنی گاڑی کا منہ اندر گھسڑ دیا. آپ کو یہ کیوں نہیں خیال آتا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کو کم از کم ارد گرد کے 100 لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کا کیا مزاج بنے گا میری آپ کی اس حرکت کو دیکھ کر؟ وہ ایک دفعہ دیکھیں گے, 2 دفعہ دیکھیں گے, 30 دفعہ, 4تھی دفعہ وہ اپنی گاڑی کا منہ اندر ڈال دیں گے. ہاں, تو جب لوگوں کا جنرلی یہ مزاج بن جائے گا تو ہمارا حکمران کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا ہمارا حکمران؟
قصوروار کون ہے؟ میں ہوا قصوروار. کبھی ایسے ہی تو کر کے دیکھو. تمہارے جانے کی باری ہے, ریڈ لائٹ نہیں ہے ادھر, کبھی ایسے نہیں کرتے, اپنی گاڑی روک لو, سامنے والے کو اشارہ کرو, آپ نکل جاؤ, وہ جاتے ہوئے آپ سے سلام کرتا ہوا جائے گا, اور یہ بات وہ یاد رکھے گا, اگلی دفعہ جب اس کے سامنے سے کوئی گزرے گا وہ بھی رک جائے گا. باہر ہم نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا, جب میں یہ ہوتے ہوئے دیکھتا تھا نا, میرا دل خون کے آنسو ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا ادھر بھاگنے کے چکر میں ہے, ورنہ اللہ نے ایسا خوبصورت ملک دیا ہے ہمیں. آپ یقین کرو, دوسرے ملکوں میں جانے کے بعد جب آپ واپس آتے ہو تو احساس ہوتا ہے یار کیا ملک زبردست ہے ہمارا یار, بس کاش کہ ہم سب بھی ایسے ہی ایک دوسرے سے پیار کرنے والے بن جائیں. جب آپ ریڈ لائٹ توڑتے ہیں تو سب دیکھتے ہیں, یہ دیکھو اس نے کیا کیا, اس نے ہمارا حق مارا, اس نے ہمارا حق مار دیا. یہ مت کہو کہ یہ اللہ کا حکم نہیں, آپ نے اللہ کا حکم توڑا ہے. اس وقت یہ دن گاڑی والے بیٹھے ہیں, میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں اللہ کا حکم توڑا ہے. اور یہ کیونکہ میرے ساتھ کے ہیں, سب سے زیادہ غلط گاڑی یہ سارے داڑھی والے چلاتے ہیں جی, کیونکہ یہ وہ اس پہ کہتے ہیں, سر پہ کفن باندھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہاں پہنچ رہے چلو سیدھے چلتے رہو. کلمہ پڑھ کے میرے اپنے ساتھ کے ہیں نا, میں نے بھی جب نئی نئی داڑھی رکھی نا تو مجھے بھی کچھ نہیں نظر آتا سامنے, پھر مجھے تھوڑی دیر میں ترجمے صاحب نے سمجھایا بھائی تو وہی انسان ہے خدا کے واسطے, انہی کی طرح زندگی گزار. بلکہ اب تو سفید کپڑے پہن لیے, اور سفید کپڑے میں دور سے دھوکہ نظر آتا ہے. گاڑی میں کئی مرتبہ میرے ساتھ بیٹھا ہوں, اور کسی مولوی صاحب نے کسی بھائی کی نظر توڑی, وہ ایک ساتھ میرے مدد دیکھو باقی کیا کر رہا ہے. اتنا افسوس ہوتا ہے, اتنا افسوس ہوتا ہے, میں بتا نہیں سکتا. کیوں کرتے ہو اتنی بے صبری کی, کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو چیک کرو نا, اپنے آپ کو چیک کرو, تھوڑا نفس پر وہ کر کے رک جاؤ. وہاں پر آپ کا حق نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس پر فتویٰ ہے کہ ریڈ لائٹ جس نے توڑی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور اگر اس کی موت ہو گئی تو یہ خودکشی کی موت ہے. سمجھے آپ, یہ خودکشی ہے. اور آپ کو پتا ہے جو خودکشی کرے گا وہ جنت میں جا نہیں سکتا, تو یہ خودکشی کی موت ہے. کیا ضرورت ہے ادھر گاڑی پارک ہے, آپ نے کسی دوسرے مسلمان کی گاڑی کے پیچھے گاڑی پارک کر دی اور چلے گئے, سڑک کے بیچ میں گاڑی روک کر نماز پڑھنے چلے گئے. تمہارا کیا خیال ہے, یہ نماز تو تمہارے منہ پہ ماری جائے گی. یہ کیا کیا تم نے؟ وہ آیا, وہ آ کے بیٹھا, وہ کس اذیت میں بیٹھا رہا, اس نے کتنا برا بھلا کہا, کیا پتہ نہیں کیا جلدی تھی, کیا تھا, اور آپ نے کیا کیوں ایسے؟ live by example. اگر آپ یہ رول توڑ کر خوش ہیں تو آپ کے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا, جو ہمارا بادشاہ, جو ہمارا حاکم ہے, اگر آپ کو یہ رول چھوٹا لگ رہا ہے تو اس کو اپنی لیول کا رول توڑنا چھوٹا لگ رہا ہے. اگر آپ کو اپنی لیول کا رول توڑنا چھوٹا لگتا ہے تو آپ کے بڑے کو اپنی لیول کا حکم توڑنا چھوٹا لگے گا. اس کو بدل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے اس بات کا احساس ہو جائے میں نے نہیں کرنا اس طرح, یہ مجمع فیصلہ کر لے میں نے نہیں کرنا اس طرح, تو یہ پورے لاہور کے لیے کافی ہے. اس کے رسول کی بنیاد پر جڑے گا. جاؤ رائمنڈ پہ جا کر دیکھو, تمہیں نظر آئے گا جاپان کا مسلمان نظر آئے گا, افریقہ کا مسلمان نظر آئے گا, امریکہ کا مسلمان نظر آئے گا, تمہیں گرین لینڈ, آئس لینڈ کے مسلمان نظر آئیں گے. سب ایک بولی بول رہے ہیں, اس لیے ایک ہو گئے. کیوں؟ جوڑ کی بنیاد محمد رسول اللہ ہے. جب یہ بنیاد کٹے گی ہم فوراً بٹ جائیں گے, فوراً بٹ جائیں گے. پھر ہم پاکستانی, وہ مصری, وہ شامی, تو پھر میں پاکستانی ہی کیوں رہوں, میں پنجابی کیوں نہ بن جاؤں, میں پنجابی, اور میں پٹھان کیوں نہ بن جاؤں, تو پھر پٹھانی کیوں بنوں, میں یوسف زئی کیوں نہ بن جاؤں, اور میں پھر اگر میں نے مہاجری بننا ہے تو میں لکھنؤ والا کیوں نہ بن جاؤں, یا میں دلی والا کیوں نہ بن جاؤں, اور میں نے اگر زندگی بننا ہے تو میں سامر والا کیوں نہ بنوں. پھر وہ سامر والا مزید ڈیوائڈ ہوگا, اور اگر مزید ڈیوائڈ ہوگا میرے دوستو, اس طرح سے دین برباد ہوتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے آسمان سے ذلت اور عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں. ہاں